میرے والد گورکن تھے اور ہم قبرستان میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر وہاں جنازہ گاہ کے عقبی طرف تھا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جس کا صحن والد نے قبرستان سے اینٹیں اکٹھی کر کے خود 4 دیواری کھڑی کر کے بنا لیا تھا۔ صحن کی دیوار سے ایک دروازہ قبرستان کی جانب کھلتا تھا۔ پہلے ہمارے دادا اس قبرستان کے گورکن تھے، پھر یہ کام ابا نے سنبھال لیا۔ میرے 2 چچا تھے، وہ کسی اور طرف کے قبرستانوں میں ذریعہ روزگار کی خاطر نکل گئے۔ میرے والد کی شادی ہوئی تو وہ اپنی دلہن کو اسی گھر میں لے آئے جہاں ابا رہتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ قبرستان خوفناک جگہ ہوتی ہے اور ان کو یہاں آنے سے خوف آتا تھا، لیکن ہم تو پیدا ہی یہاں ہوئے تھے، اسی جگہ قبروں کے بیچ کھیل کود کر بڑے ہوئے، اس لیے ہمیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میری والدہ کو ابا کی گورکنی کا پیشہ پسند نہ تھا، لہٰذا انہوں نے مجھ کو پڑھانے کا عزم کر لیا تھا تاکہ ہم اس ماحول سے باہر نکل سکیں۔ جبکہ ابا کو اپنا گھر پیارا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو قبرستان بہت پسند تھا، دراصل وہ اس کام کے سوا کوئی دوسرا کام جانتے ہی نہ تھے، پڑھے لکھے نہ تھے اور شہر میں مکان خریدنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے ان کو یہیں رہنا بہتر لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کو اسی گورکنی سے وابستہ کر دیا تھا۔ یوں بھی ان کے بقول یہ کوئی ایسی بری جگہ نہیں تھی، ویرانی صحیح لیکن نہایت پرسکون جگہ تھی۔ وہ اور ان کا کنبہ قبرستان کے اندر بڑے سکھ چین سے رہتے تھے۔ شہر کا شور و گل، آلودگی اور دھواں اور نہ ہی پڑوسیوں کی بن بلائے مہمان آ کر بلا وجہ پریشان نہ کرتے تھے۔ ہمارے وہ عزیز جن کو واقعی ہم سے محبت تھی ملنے آ جاتے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہوتا، ایسا پرامن سناٹا کہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی تھی۔ یہاں صرف نئی، پرانی، کچی، پکی، چھوٹی، بڑی، قسم قسم کی قبریں تھیں جو نہ کسی سے کچھ کہتی سنتی، بس چپ چاپ اپنی جگہ پڑی رہتی تھیں۔ اگر کبھی گلہ ہوا بھی تو اپنے جیسے زندہ لوگوں سے، جو یہاں آ کر انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرتے، اور ابا ان کو دیکھ لیتے، اکثر کو تو نصیحت کر کے چھوڑ دیتے، کبھی کبھار 2 ہاتھ بھی کسی کے جھڑنے پڑ جاتے تھے سو جھڑ دیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے، مجھے اپنے گھر کی مغربی دیوار کی جانب سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی آہستہ آہستہ زمین کھود رہا ہو۔ میں کتابیں سامنے رکھ کر پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ ابا نے مجھ سے لالٹین لے لی اور باہر چلے گئے۔ لالٹین کی روشنی مدھم تھی، رات کا وقت تھا اور وہ دبے پاؤں چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے مکان کی جانب پشت کیے اپنے کام میں منہمک ہے۔ اس کو ابا کے قریب آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جب وہ اس کے سر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک لمبی دھاڑی اور میلے کپڑوں والا بھکاری ہے۔ اس کا کاسہ اور لاٹھی پاس پڑے تھے اور ایک گٹھڑی بھی، گلے میں مالا تھی۔ ابا کو دیکھ کر بھاگنے کی بجائے ان کے پاؤں میں پڑ گیا، بولا، اللہ کا واسطہ تم کو بھائی، مجھ کو معاف کر دو، میں غریب بھکاری ہوں، اپنی 6 ماہ کی کمائی یہاں دفن کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے اچک نہ لے۔ اللہ کی قسم رات بھر اسی فکر سے نیند نہیں آتی تھی، گٹھڑی کو سر کے پیچھے رکھ کر سوتا ہوں کہ کہیں کوئی ہتھیار نہ لے۔ ابا نے کہا، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو گٹھڑی کھول کر دکھا دے۔ واقعی اس میں بہت سی ریزکاری اور کچھ نوٹ بھی تھے، روپے والے سکوں کا تو انبار لگا تھا۔ ابا نے اس وعدہ پر اس روز اس کو چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ اپنی رقم دبانے یہاں نہیں آئے گا اور نہ کسی قبر کی بے حرمتی کرے گا۔ کچھ دن گزرے کہ رات کے سناٹے میں پھر ویسی ہی آواز سنائی دی۔ ابا نے جا کر بھکاری کی گردن دبوچ لی اور کہا، پھر تو وہی حرکت کرنے آ گیا؟ وہ گگیا کر بولا، سرکار، میں قبر کی بے حرمتی نہیں کر رہا، اپنی دبائی ہوئی رقم نکال رہا ہوں۔ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسی لیے رقم نکال رہا ہوں۔ وعدہ ہے کہ پھر کبھی آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ قبرستان میں رات کے وقت کبھی کبھی چلے کاٹنے والے اور عملیات کرنے والے بھی آ جاتے تھے۔ جادو ٹونے کرنے والے یہاں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے،
ایسے مشکوک لوگوں کو میرے والد خوب پہچانتے تھے۔ اکثر کا کام تو صرف قبروں کی مٹی اٹھانا، پرانی ہڈیاں دبانا، تعویذ دفن کرنا ہوتا، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھے گئے جو مشکوک لوگ نہ ہوتے، بظاہر صاف ستھرے مگر چور و چکے ان میں بھی ہوتے تھے۔ جرائم پیشہ تو قبرستان کو اپنی جنت جانتے، وہ اس گورستان کی ہولناکی کے اندر اپنے ہولناک جرم چھپانے آ جاتے تھے۔ ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات ابا کی یادداشت میں موجود تھے جن کو سن کر حیرت ہوتی تھی۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ جس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا بتاتے تھے، مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا، وہ گھر کی دیوار کے پاس باہر کی طرف پڑی چارپائی پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ابھی اذان ہو جائے تو اٹھ کر مسجد جائیں۔ اتنے میں ان کو سامنے کچھ دوری پر بنی قبروں کے پاس دو عورتیں نظر آئیں۔ دونوں نے برقعے اوڑھ رکھے تھے۔ ایک عورت ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گئی جہاں کچھ اینٹیں پڑی تھیں، اور دوسری ابا کو چارپائی پر بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں آدھا کلو میٹھے چنے ایک کاغذ کے اندر لپیٹے ہوئے تھے۔ عورت نے ابا سے کہا کہ آپ ان پر فاتحہ پڑھ دیں، میں نے ان کو مسجد کے دروازے پر بانٹنا ہے۔ ابا نے عورت جان کر احترام کیا، کہنے لگے، تم یہاں رکو، میں مسجد کے امام صاحب سے پڑھوا کر لاتا ہوں، وہ مسجد میں ہی ہیں۔ ابا چنے لے کر مسجد کے اندر چلے گئے اور وہ عورت وہاں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دراصل وہ ابا کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ دوسری عورت جو تازہ قبر کے پاس موجود تھی وہ اپنا کام کر لے۔ ابا نے یہ سوچ کر اس دوسری عورت کے بارے سوال نہ کیا کہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسجد سے فاتحہ پڑھا کر چنے لے آئے اور عورت کے ہاتھ میں کاغذ کا پڑا دیا۔ عورت نے مٹھی بھر کر ان میں سے چنے ابا کو دیے اور دوسری عورت سے بولی، نماز ہو جائے تو یہ باقی بھی تم بانٹ دینا۔ اس نے چنے ابا کے حوالے کر دیے اور چلتی بنی۔ ذرا دیر بعد اذان ہو گئی اور پھر چند لوگ جو کہیں ارد گرد تھے مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب ابا نماز کے بعد باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ عورتیں وہاں نہیں تھیں۔ ابھی وہ باہر ہی تھے کہ ان کو دور سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت گئے۔ آواز اسی تازہ قبر کے پاس سے آ رہی تھی جہاں کچھ دیر قبل وہ دو عورتیں بیٹھی تھیں۔ قریب پہنچے تو عجب احوال دیکھا۔ وہ قبروں کے بیچ کی گہرائی میں چار چار پختہ اینٹیں اوپر تلے رکھ کر چار دیواری بنائی گئی تھی جس کے اندر ایک ننھا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک اینٹ اتفاق سے گر گئی تھی، شاید اس بچے کے پاؤں کی حرکت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ننھی سی جان پر کرم کیا اور اس کو محفوظ رکھا۔ اینٹ کا ذرا کونا بچے کے پیر پر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے رو رہا تھا، جبکہ باقی ساری اینٹیں ایک دوسرے کے سہارے جوں کی توں موجود تھیں۔ تاہم اس کے ہاتھ پاؤں چلانے سے وہ اس کے نازک وجود پر کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ بچے کو بہت ڈھیلے ڈھالے انداز سے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ والد نے کمال ہوشیاری سے ان اینٹوں سے بنی بغیر چھت کی قبر کے اندر سے بچے کو اٹھا لیا۔ وہ مخمل کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نازک جان کو کچھ نہ ہوا تھا۔ کسی بھی وقت اینٹوں کے گرنے سے اس کی جان تلف ہو سکتی تھی۔ خدا جانے وہ شقی القلب عورتیں کدھر سے وہاں آئی تھیں اور کدھر کو روانہ ہو گئی تھیں، مگر اس پھول سے معصوم کی موت کا اپنی طرف سے پورا اہتمام کر گئی تھیں۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ والد اسی وقت امام صاحب کو ساتھ لے کر قریبی تھانے چلے گئے، وہاں ساری تفصیل لکھوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کی پرورش کے اسباب بھی پیدا کر دیے کہ تھانے کا ایک کلرک جو بے اولاد تھا، اس نے بچے کو گود لینے کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ وہ نیک اور اچھا انسان تھا، لہٰذا تھانے دار نے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سبھی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ معصوم ٹھیک ہاتھوں میں چلا گیا۔ جب بچہ 5 برس کا ہوا، وہ شخص ابا سے ملنے آیا اور اس بچے کو بھی ساتھ لایا۔ وہ بے حد پیارا اور خوبصورت تھا۔ گود لینے والے کی بیوی اس کی بہت پیار سے پرورش کر رہی تھی۔ پھر وہ اسکول جانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، اس بچے نے تعلیم مکمل کر لی اور پھر اس کو پولیس کی نوکری بھی مل گئی۔ ابا کی زندگی میں آخری بار جب وہ ان سے ملنے آیا
تو پولیس کی وردی پہنے تھا۔ اس نے جھک کر ابا کے پیر چھوئے اور کہا، چچا جان، بابا جان ہمیشہ مجھ کو آپ کی عزت و تکریم کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتانا، مجھے آپ ہر وقت حاضر پائیں گے۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے سوچتی ہوں نہ جانے وہ کون بدنصیب ماں اور بد کردار باپ ہوگا جس کو اس نعمت سے محرومی مقدر میں ملی، اور دنیا کی لعنت کے ساتھ آخرت کے عذاب کے بھی وہ حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اولاد صرف نیک لوگوں کو عطا کرے جو اس نعمت کی حفاظت کر سکیں اور شکریہ کے بطور اس نعمت پر سربسزود رہیں۔